نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الملک شریفہ سے 29ویں پارے کی ابتدا سے۔ یہ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 67 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 77 نمبر ہے۔ اس سورہ بارکہ میں 2 رکوع ہیں، 30 آیات بارکہ ہیں، 330 کلمات مقصہ، 1313 حروف ہیں۔ سورہ بارکہ سارے کا سارا قرآن کریم ہی بڑی عزت و عظمت والا ہے، بہت ہی شرف و کرامت والا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مگر بعض صورتوں کو رب کائنات جل وعلا کے حضور ایک خصوصی درجہ اور مقام حاصل ہے، ان میں ایک یہ سورہ ملک شریفہ بھی ہے۔ حدیث بارکہ ہے کہ یہ سورہ ملک شریفہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروائے گی۔ ایک روایت پہ تو یوں آتا ہے کہ یہ قبر میں اپنے پڑھنے والے کو اس طرح اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ حدیث برکہ کا مفہوم ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں صحابہ حاضر ہوئے اور یہ سفر سے آئے تھے، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے جنگل بیابان میں خیمہ نصب کیا۔ جب ہم خیمہ کے اندر تھے تو ہم نے سورہ ملک شریفہ کی تلاوت کو سنا کہ کوئی بڑے ہی خوش الہانی کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم حیران تھے کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کون کر رہا ہے، حالانکہ ہم میں خیمہ کے اندر جتنے احباب موجود تھے ان میں کوئی بھی سورہ ملک شریفہ کو نہیں پڑھ رہا تھا۔ ہم نے خیمہ سے باہر نکل کر غور سے سننے کی کوشش کی کہ شاید آواز کدھر سے آ رہی ہوگی۔ اس زمانہ میں لوگ جو قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے تو خیال کیا ہوگا صحابہ کرام نے کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو مسلمانوں کا قافلہ ہے، وہ کوئی آدمی بلند آواز سے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ خیمہ سے باہر کسی جانب سے بھی آواز نہ آتی تھی، لیکن جب ہم خیمہ کے اندر آتے تھے تو سورہ ملک شریفہ کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ اس پڑھنے والے نے، اس قاری نے سورہ ملک کو مکمل پڑھا، یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک ساری کی ساری سورہ بارکہ کو تلاوت کیا۔ یا رسول اللہ، ہمیں پتہ نہیں وہ پڑھنے والا کون تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جس جگہ تم نے خیمہ لگایا وہاں ایک قبر تھی۔ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ سفر کرتے تھے جنگل بیابان میں، اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو اس کو وہیں دفن کر دیتے، 1-2 دن کے بعد ہی اس کی قبر کو ہوا کے تیز تھپیڑے زمین کے برابر کر دیتے، کیونکہ عموماً وہ ریگستانی علاقہ تھا کہ ایک جگہ سے ریت دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے، قبر کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ کوئی شاید ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ کوئی صحابی اس راستے سے گزرا ہوگا قافلے میں، جن کی وفات ہوگی، ان کو جنگل بیابان میں وہاں دفن کر دیا گیا، ان کی قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کی قبر پر وہ خیمہ لگ گیا۔ بارگاہ ساتھ باب صحابہ نے جب یہ عرض کیا تو میرے نبی نے فرمایا، وہاں ایک شخص تھا کہ جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، رب کائنات اس کو قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کی اجازت و رحمت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل اس سورہ بارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، بہت ہی برکتوں والی وہ ذات ہے۔ تبارک رب کائنات جل مجد الکریم کی ذات مبارکات ہے، تفاعل کے وزن پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا یہ لفظ تبارک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے لفظ تبارک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ وہ رب ذوالجلال جو پوری کائنات کو اپنی عنایات بے پایہ سے نوازتا ہے، جس نے تخلیق بھی فرمایا،
جو پرورش بھی فرماتا ہے، جو اپنی نعمتوں سے نوازتا بھی ہے، جو بیماریوں کو بلا و آفات کو دور بھی فرماتا ہے، جس سے جہان کو قائم رکھا ہوا ہے، وہ ذات بابرکت تبارک ہے۔ تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت والی ہے وہ ذات، بہت ہی عرف اور اعلیٰ وہ ذات ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے ہر عیب سے وہ ذات بابرکت، بیدہ الملک، کہ جس کے دست قدرت میں تمام کائنات کی حکومت ہے، وہی بادشاہ ہے، حقیقتاً وہی شہنشاہ ہے، شاہوں کا شاہ وہی ہے، جس کو چاہے عزت دے، تو عزت من تشاء و تنزل عزت من تشاء، وہ جس کو چاہے، قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزل الملک ممن تشاء، یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کائنات کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے اختیارات فرما دیتا ہے، و تنزل الملک ممن تشاء، جس سے چاہے اختیارات کو چھین لیتا ہے، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، عزت جسے تو چاہے اسی عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہے کار مذلت میں دھکیل دیتا ہے، ڈھال دیتا ہے، مالک وہی ہے، بیدہ الملک، اسی کے دست قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، اختیارات ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، حق یہ ہے کہ وہ میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وَهُوَ، وہ اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر شے پہ قادر ہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جب تک چاہے، جب سے چاہے، جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، اسے نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اب اس کی قدرت کا ایک شعبہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ خود میرا اللہ ہی ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے الذی خلق الموت، اللہ وہ ہے کہ جس نے تخلیق فرمایا، اس قدرت والے نے موت کو، والحیات، اور زندگی کو، موت کی پہلے تخلیق ہے، زندگی کی بعد میں تخلیق ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق موت بھی ایک شکل رکھتی ہے مینڈے جیسی، اور زندگی بھی ایک شکل رکھتی ہے گھوڑی جیسی، یعنی رب کائنات کی یہ مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتی وہ چیزیں، نہ زندگی گھومتی پھرتی نظر آتی ہے، نہ موت اپنی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ موت وارد ہوتی ہے، زندگی بھی عطا کی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے زندگی کی لہر دوڑا رکھی ہے، میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق انسان کے اندر ایک مخصوص قسم کا کرنٹ ہے، جو بعض کے نزدیک 0.5 کے برابر تقریباً کرنٹ ہے، کم و بیش واللہ تعالیٰ عالم، یہ ایک کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے جو پورے بدن کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے اس حقیقت سے اللہ ہی واقف ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا کی شان بے نیازی ہے، اس نے زندگی کو پیدا کیا، اس نے موت کو پیدا کیا۔ یہاں موت کا پہلے ذکر ہے اور زندگی کا بعد میں ذکر ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے، موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، یعنی موت اور حیات یہ دونوں مخلوق ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، رب کائنات نے مجھے پوری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ گویا موت بھی میرے نبی کی امتی ہے اور زندگی بھی میرے نبی کی امتی ہے، اور امتی نبی پہ مسلط نہیں ہوا کرتا، امتی نبی کی خدمت میں پیش ہوا کرتا ہے۔ گویا اگر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم کی خدمت فیض دجت میں اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں تو رب کائنات کے حکم کے ساتھ انہوں نے کچھ پیش کیا ہے، مسلط نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر۔ فرماتے ہیں جس سے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، اور یہ موت و حیات گویا کوئی بھی دنیا میں نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا سے چلا جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سارے کا سارا اختیار میرے اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے پیدا فرمائے، وہ جسے چاہے موت سے ہمکنار فرما دے۔ ارشاد فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ موت و حیات کا جو سلسلہ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ،
تاکہ تم کو آزمائش کے مراحل سے گزارا جائے کہ ایکم تم میں وہ خاص کون ہے کہ جو احسن عملا جو نیک عمل کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ موت و حیات کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کون نیک عمل کرتا ہے اور کون بد عملی سے معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ گویا جس طرح ایک ذمہ دار اپنے کھیت میں کچھ بوتا ہے اور بو کر پھر وہ اپنے گھر نہیں بیٹھ جاتا، میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر میں بڑی جامعیت ہے۔ حضور کا جوامع الکلم عطا فرمایا گیا، بات مختصر کریں گے مگر اتنی جامع ہوگی کہ انسانوں کی زندگیاں کھپ جائیں گی، میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کی کما حق ہو تشریح نہیں ہو سکے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ذمہ دار اپنے کھیت میں اگر کچھ بوتا ہے تو کاٹتا ہے، اگر نہیں بوتا تو کچھ کاٹتا ہے ہی نہیں ہے۔ گویا دنیا میں تم نیک عمل کرو گے اور پھر جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ گندم بو کے آئے اس کی جگہ چنے اگائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کیکر کے بیج بکھیر کے آئے اور وہاں آم کے بوٹے نشو و نما پانے لگیں، نہیں، وہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جس قدر بوئے گا اسی قدر کاٹے گا۔ اور پھر یہ دیکھیے پروردگار عالم جل وعلا کے محبوب مکرم کے ارشاد گرامی قدر کہ بونے کے بعد وہ ذمہ دار اپنے گھر میں آ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے۔ تیرا عمل کر کے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جانا اب کوئی پرواہ نہیں، کافی نہیں ہے، تجھے اپنے عمل کی حفاظت کرنا ہوگی ورنہ یہ برباد ہو جائے گا، تیرا عمل برباد ہو جائے گا۔ اگر تو معاذ اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان میں نازیبا کلمہ کہہ دیتا ہے تب بھی برباد ہو گیا۔ اگر تو نے کسی کا حق غصب کر لیا تو انہیں اپنی نیکیاں اس کو پیش کر دیں۔ گویا محض اور محض زمین میں فصل بونے والا بو کر فارغ نہیں ہو جاتا، مسلسل حفاظت کرتا ہے کہ میری فصل برباد نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی جو گوڈی وغیرہ کرنا ہوتی ہے وہ کرتا ہے، اضافی چیزوں کو وہ صاف کرتا ہے۔ یہ ہے اخلاص کی دولت، جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اس میں کسی شے کو شامل نہیں ہونے دیتا، تو پھر وہ آدمی بوتا کتنا ہے ایک، اٹھاتا کتنا ہے کئی 100 گنا۔ اسی طرح بندہ عمل کم کرتا ہے قیامت کے اندر اجر بہت زیادہ پا لیتا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں کون کون نیک عمل کرتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے آئے دن کسی نہ کسی کو قبر کے گھڑے میں دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ آج سے 100 سال بعد ہم میں کوئی بندہ بھی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، سارے ہم زمین کے نیچے ہوں گے، ہم دفن ہو چکے ہوں گے، اور ہمارے بعد کوئی اور ہوں گے جو زندہ ہوں گے۔ میں نے تو 100 سال کہہ دیا، ہم سارے کے سارے تو ممکن نہیں ہے 100 سال، کچھ بچے بھی ہیں نا، اس لیے میں نے 100 سال کا کہہ دیا۔ ہماری تو عمر اتنی نہیں ہے، ہم زمین کے نیچے ہوں گے، تو پھر کیا ہم نے اپنے اس گھر کے لیے کچھ کمائی کر لی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم کو آزمائش کے مراحل سے گزارا جائے کہ ایکم احسن عملا، کون ہے جو نیک عمل کرنے والا ہے۔ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ رب کائنات ہے جو غالب قوتوں والا ہے، وہ چاہے تو تمہیں سزا دے دے تمہاری کرتوتوں کی، تمہاری بدعمالیوں پر، تمہیں زمین میں غرق کر دے، آسمان تم پہ ٹوٹ پڑے، وہ غالب قدرتوں والا ہے، مگر غفور، وہ بہت ہی معاف فرمانے والا مہربان ہے، بہت ہی معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ الذی، وہ رب ذوالجلال کہ خلق 7 سماوات طباقا، موت تمہیں نظر نہیں آتی، زندگی تمہیں نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، موت بھی محسوس ہو جاتی ہے کہ فلاں مر گیا، زندگی بھی محسوس ہو جاتی ہے کہ فلاں زندہ ہے، مگر روح تمہیں نظر نہیں آتی کہ نکل کر کہاں جاتی ہے، جسم میں کہاں موجود ہے۔ یہ موت و حیات کا جو فلسفہ ذکر کیا گیا یہ تمہیں نظر نہیں آتا، آسمان تو نظر آتے ہیں نا۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ رب ذوالجلال ہے جس سے ایک آسمان کو دوسرے آسمان پر بتدریج بنا دیا، درجہ بدرجہ بنا دیا۔
اور اعلیٰ انداز میں بنا دیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، اب دعوت فکر دے رہا ہے رب ذوالجلال ہر اس شخص کو جس کو بھی اس نے بصیرت اور بصارت کی دولت سے نوازا ہے۔ اے عقل، فہم و شعور کی دولت اپنے دامن میں رکھنے والے، اے تحقیق و جستجو کے سمندر میں غوطے لگانے والے، اے جو عقل و دانش کے میدان میں گھومنے والے، ذرا غور کر کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تجھے تیرے رب کی تخلیق میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے؟ کتنا وسیع و عریض آسمان بنایا، اس میں کوئی رکھنا ہو، ایک حصے کا رنگ اور بن گیا، دوسرے کا اور بن گیا، وہ خراب ہو گیا، پرانا ہو گیا۔ غور کر، خوب غور کر، خوب غور کر، آسمان کے اندر تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تجھے اپنے رب کی تخلیق میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ جس کو جو بنایا، جہاں بنایا، اس کی عزت کی قسم بے مثال بنا دیا۔ بکری کو جیسا بنایا وہ ایسی شکل میں خوبصورت لگتی ہے، بھینس کو جیسا بنایا اسی شکل میں خوبصورت لگتی ہے، بھیل کو جیسا بنایا، اونٹ کو جیسا بنایا، اللہ حاضر قیاس، پرندوں کو، چہچہانے والے پرندوں کو دیکھیے کتنی خوبصورت رب کائنات نے پرندوں کو شکلیں عطا فرمائی ہیں، پھلوں کو کس طرح رب کریم نے رسیلا بنایا، خوبصورت شکلیں عطا فرمائیں، پھولوں کو دیکھیے، تتلیوں کو دیکھیے، جس کو بنایا اس کی عزت کی قسم بے مثال بنا دیا۔ تمہیں اس کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ انسان کو بنایا، اب انسان کا چہرہ بکری جیسا بنا دیتا تو کتنا برا لگتا، جس کا چہرہ جہاں بنایا، جیسے بنایا، بے مثال بنا دیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے غور کرنے والے، فکر کرنے والے، تجھے رب کائنات کی ساری تخلیق میں کیا کوئی فرق نظر آتا ہے؟ فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہ کو اٹھا کے دیکھ، هل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ بار بار دیکھ آسمان کی جانب، بار بار دیکھ رب کی قدرتوں کی جانب، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ آبشاریں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ موجیں، یہ سب کچھ ذرا غور کر، تو جس پہ کوئی نقص نظر آتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نقص نہیں، اس کی عزت کی قسم کوئی نقص نہیں۔ وہ فرماتا ہے هل تری من فطور، کوئی نقص تجھے نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، ایک مرتبہ نہیں، بار بار دیکھ، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ، غور و فکر کے ساتھ دیکھ، کرتین، بار بار دیکھ، ینقلب الیک البصر، پلٹ آئے گی تیری نظر تیری جانب، خاسئا وہو حسیر، وہ پلٹ آئے گی تھکی ہوئی، درماندہ، وہ کچھ بھی نقص نہ تلاش کر سکے گی، تیری نظر تیری جانب واپس پلٹ آئے گی۔ رب کی تخلیق میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مصور حقیقی ہے، وہ خلاق کائنات ہے، اس سے جو بنایا، جیسے بھی بنایا ہے، بے مثال بنا دیا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اندر کے جو سسٹم ہیں، جو نظام ہیں، کبھی ان پہ غور کر لینا۔ میں کھانا کھاتا ہوں، پھر وہ کھانا میرے پیٹ میں جا کر کیا سے کیا کچھ بنتا ہے، میں پانی پیتا ہوں، وہ میرے جسم میں کس طرح سرایت کر جاتا ہے، میں سانس لیتا ہوں، کس طرح آکسیجن میرے بدن کے اندر جاتی ہے، کس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے، میرے جسم میں کس طرح گروتھ ہوتی ہے، میرے سر کے بال، ہاتھوں کے ناخن، میرے بدن میں کس طرح رب کائنات جل وعلا گروتھ فرما رہا ہے، کس طرح بڑھ رہا ہے، اور پھر کس طرح یہ کمزور ہو رہا ہے، کس طرح بچپنے سے میں نے جوانی میں قدم رکھا، کب سے جوانی پہ ڈل گئی، پھر ضعیف العمر ہو گیا، پھر موت کے کنارے جا لگا۔ رب کائنات نے یہ سارا نظام کیسے بنایا؟ کبھی غور کر، تجھے میرے رب کی تخلیق کا احساس ہوگا، کیسا قادر مطلق ہے، اس کی قدرتوں کا پتہ چلے گا۔ قرآن کریم نے بار بار یہی فرمایا کہ تفکر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو سنو بھی اور اس میں غور و فکر بھی کرو، تاکہ تم پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے رحمت کا نزول ہو۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم بسرار کتابہ۔